بالقرآن نور قلبي بالقرآن واغفر ذنبي واستر عيبي يا رحمن بالقرآن نور قلبي بالقرآن واغفر ذنبي واستر عيبي يا رحمن بالقرآن 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 نور قلبي فكلامك ربي أحفظه فيحفظني وأرتله وأجوده فيرفعني فكلامك ربي أحفظه فيحفظني وأرتله وأجوده فيرفعني. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال تعالى ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب. سورہ بقرہ کی آیت نمبر 165 اس کی میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے. اس آیت کا ترجمہ کر لینے سے پہلے یہ بتانا چاہوں گا کہ اس آیت کا اس آیت سے کیا تعلق ہے جو اس سے پیشتر ہے. تو گزارش یہ ہے کہ آیت نمبر 163 میں اللہ رب العزت نے اپنی توحید کا تذکرہ کیا. فرمایا وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ کہ تمہارا معبود ایک ہی معبود ہے، اس کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں ہے. اس کے بعد آیت نمبر 164 میں اللہ رب العزت نے وہ دلائل ذکر کیے، وہ آیات اور نشانیاں ذکر کی جن سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ رب العزت وحدہ لا شریک ہیں اور اللہ رب العزت کے ساتھ کسی کو بھی عبادت میں شریک کرنا جرم ہوگا، کیونکہ اللہ رب العزت ہی رب ہیں اور اللہ رب العزت ہی پوری دنیا کا نظام اور سسٹم چلا رہے ہیں. تو جس کے یہ اوصاف ہوں وہی ہر طرح کی عبادت کا حقدار ہے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ اس آیت میں یعنی کہ آیت نمبر 165 میں بیان کر رہے ہیں کہ ان دلائل کے واضح ہونے کے باوجود دنیا میں ایسے لوگ پائے جاتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ اوروں کو شریک کرتے ہیں. چنانچہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا اور بعض لوگ ایسے ہیں جو غیر اللہ میں سے کئی ایک کو شریک بناتے ہیں. یحبونہم کحب اللہ وہ ان سے ایسے محبت کرتے ہیں جیسے اللہ رب العزت سے محبت ہونی چاہیے. اور وہ لوگ جو ایمان لائے وہ اللہ رب العزت سے محبت کرنے میں کہیں آگے ہیں. اور اگر دیکھ لیں وہ لوگ
جنہوں نے ظلم کیا، اذ یرون العذاب، اس وقت کو کہ جب وہ دیکھیں گے عذاب کو تو جان لیں کہ یقیناً ساری کی ساری قوت اللہ تعالیٰ کے لیے ہے، اور یقیناً اللہ تعالیٰ شدید عذاب دینے والا ہے۔ اس آیت کے الفاظ اور مفردات کی طرف آتے ہیں۔ وَمِنَ النَّاسِ، یہ من جو ہے تبعیدیہ ہے، بعض کا کچھ کا معنی دے رہا ہے۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا، من یہ اسم موصول ہے جو کے معنی میں، یتخذ یہ فعل مضارع ہے واحد کے لیے، من دون اللہ اس کا معنی کیا ہے؟ غیر اللہ، اندادن انداد ند کی جمع ہے۔ ند کس کو کہتے ہیں؟ شریک کو، یعنی کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جو غیر اللہ کو اللہ کا شریک بناتے ہیں، تو انداد شریک کو کہتے ہیں۔ یحبونہم کحب اللہ، یہ جملہ صفت ہے انداد کے لیے کہ وہ ان سے ایسے محبت کرتے ہیں جیسے وہ اللہ سے محبت کرتے ہیں، وہ ان سے ایسے محبت کرتے ہیں جیسے اللہ سے محبت ہونی چاہیے۔ یحبون فعل مضارع ہے جمع کے لیے، وہ محبت کرتے ہیں، ہم ان سے کن سے؟ انداد سے۔ اور آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ ہم کا لفظ جو ہے یہ عام طور پہ استعمال ہوتا ہے عقلاء کے لیے، یعنی کہ ان کے لیے جو صاحب عقل ہوں، انسانوں کے لیے، جنوں کے لیے، فرشتوں کے لیے۔ تو یحبونہم، وہ ان سے محبت کرتے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ انداد کون ہوتے ہیں؟ یہ صاحب عقل ہوتے ہیں۔ انداز سے مراد وہ لوگ ہیں، وہ انسان ہیں، وہ جن ہیں، وہ فرشتے ہیں جن کی اللہ کے علاوہ عبادت کی جاتی ہے، جن کو عبادت میں اللہ کا شریک بنایا جاتا ہے، جن سے اللہ سے بڑھ کر یا اللہ کے برابر محبت کی جاتی ہے۔ وہ چاہے بعد میں بت بن گئے ہوں، بتوں کی جب عبادت کی جاتی ہے تو ان کے پیچھے بھی شخصیات ہوتی ہیں۔ مثال کے طور پہ اہل مکہ لات کی عبادت کرتے تھے، تو جناب عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ لات ایک آدمی تھا جو نیک تھا، حاجیوں کی خدمت کیا کرتا تھا، انہیں ستو پلایا کرتا تھا۔ تو بتوں کے پیچھے بھی کون ہیں؟ انسان، شخصیات۔ یہ باتیں کرنے کا مقصد کیا ہے کہ جب ہم آج کل کے کلمہ پڑھنے والوں کو قبروں کی عبادت کرنے سے روکتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ آپ ہمارے سامنے ہمارے لیے وہ آیتیں پڑھتے ہیں جو آیتیں اللہ رب العزت نے ان لوگوں کے لیے نازل کی ہیں جو بتوں کی عبادت کیا کرتے تھے، اور بت بے جان چیز تھے، اور بت وہ چیزیں تھیں جو عقل و شعور سے محروم تھے، اس لیے ان کی مذمت بیان کی گئی۔ اور ہم قبروں پہ آتے ہیں، قبر والوں سے دعا کرتے ہیں، وہ ہماری اللہ رب العزت سے سفارش کرتے ہیں، تو یہ چیز شرک نہیں ہے۔ تو اس ایسے واضح ہو رہا ہے کہ جن بتوں کی وہ لوگ عبادت کیا کرتے تھے ان کے پیچھے انسان تھے، ان کے پیچھے جن تھے، ان کے پیچھے فرشتے تھے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب بیت اللہ تشریف لائے اور آپ نے بیت اللہ میں موجود بتوں کو توڑا اور توڑنے کا حکم دیا تو ان میں ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کے مجسمے بھی تھے، اور ان کے ہاتھوں میں تیر دیے گئے تھے، تو ان کو بھی معبود بنا لیا گیا تھا، ان سے بھی دعائیں ہوتی تھیں۔ اور ایسے ہی نوح علیہ الصلوۃ والسلام کی قوم میں 5 بزرگ تھے جن کا تذکرہ سورہ نوح میں موجود ہے، ود، سوا، یغوث، نصر وغیرہ۔ تو ان کی وہ عبادت کیا کرتے تھے، اور یہ کون تھے؟ عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں جیسا کہ صحیح بخاری میں آیا ہے کہ یہ ان کی قوم کے بزرگ تھے، جب وہ فوت ہو گئے تو ان کے نام پہ یادگاریں قائم کر لی گئیں، اور یہ یادگاریں کہاں قائم کی گئیں؟ جہاں بیٹھ کے وہ اللہ کی عبادت کیا کرتے تھے، جہاں بیٹھ کے وہ اللہ کو سجدے کیا کرتے تھے۔ تو بعد میں آنے والی نسلوں نے ان یادگاروں کی، ان بتوں کی عبادت شروع کر دی۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جن کی عبادت کی جاتی ہے وہ انسان ہوں، جن ہوں، فرشتے ہوں، جو بھی چیز ہو، وہ کیا ہے؟ وہ ند ہے، اور اسے پکارنا، اس کی عبادت کرنا، اسے اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک کرنا ہے۔
کحب اللہ، اللہ سے محبت کرنے کی طرح. والذین آمنوا، الذین اسم موصول ہے، جو آمنوا ایمان لائے، فعل ماضی جمع کے لیے، اور وہ لوگ جو ایمان لائے، اشد یہ اس میں تفضیل ہے، وہ زیادہ آگے ہیں. حبا للہ، اللہ سے محبت میں کن سے زیادہ آگے ہیں؟ کیونکہ اشد جب اس میں تفضیل ہے تو اس کا تقاضا ہوتا ہے کہ ایک مفضل ہو اور ایک مفضل علیہ ہو. ایک وہ چیز ہے جس کو فضیلت دی جا رہی ہے، اور ایک وہ چیز ہے جس پہ فضیلت دی جا رہی ہے. اب یہاں ایمان لانے والوں کو اللہ سے محبت میں فضیلت دی جا رہی ہے. سوال پیدا ہوتا ہے کہ کس پہ فضیلت دی جا رہی ہے؟ تو ایمان لانے والوں کو اللہ سے محبت میں فضیلت دی جا رہی ہے ان لوگوں پہ جو غیر اللہ کی عبادت کیا کرتے تھے، غیر اللہ سے محبت کیا کرتے تھے. تو اللہ تعالیٰ یہاں پہ بتا رہے ہیں ایمان والے اللہ سے محبت کرنے میں ان سے آگے ہیں جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ محبت میں اوروں کو شریک کرتے ہیں. تو یہ ان سے آگے ہیں کس محبت میں؟ غیر اللہ محبت کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے بھی، غیر اللہ سے بھی. تو جب اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ایمان والے اللہ سے محبت کرنے میں زیادہ آگے ہیں، تو اس کے بعد دو احتمال ہیں. پہلا احتمال یہ ہے کہ ایمان والے اللہ سے محبت زیادہ کرتے ہیں ان کی اللہ سے محبت کے مقابلے میں، یعنی کہ یہ بھی اللہ سے محبت کرتے ہیں اور ایمان والے بھی اللہ سے محبت کرتے ہیں، لیکن ایمان والے اللہ سے محبت کرنے میں ان سے آگے ہیں. اور دوسرا احتمال یہ ہے، دوسرا معنی یہ ہو سکتا ہے کہ ایمان والے اللہ سے محبت کرتے ہیں، ایمان والوں کی اللہ سے محبت اس محبت سے کہیں زیادہ ہے جو ان لوگوں کو اپنے بتوں سے ہے. حباً یہ شدو کی کیا ہے؟ تمجید ہے. وَلَوْ يَرَى الَّذِينَ ظَلَمُوا، اور اگر دیکھ لیں وہ لوگ جنہوں نے ظلم کیا، اذ اس وقت کو جب وہ دیکھیں گے عذاب کو. تو یہاں پہ لو کا جواب جو ہے وہ مقدر ہے. لَعَلِمُوا، اگر دیکھ لیں وہ لوگ جنہوں نے ظلم کیا اس وقت کو جب وہ عذاب کو دیکھیں گے، لَعَلِمُوا تو جان لیں کہ بے شک ساری کی ساری قوت اللہ تعالیٰ کے لیے ہے. تو ظلموا فی الماضی ہے جمع کے لیے، انہوں نے ظلم کیا. عید کا معنی کیا ہے؟ جس وقت. یرونا فی المضارع ہے جمع کے لیے، جب وہ دیکھیں گے عذاب کو. وَأَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعَذَابِ، اور یہ کہ اللہ تعالیٰ شدید عذاب دینے والے ہیں، سخت عذاب دینے والے ہیں. اب ہم آتے ہیں اس آیت کی تفسیر کی طرف. اللہ رب العزت اس آیت میں یہ وعدے کر رہے ہیں کہ وہ لوگ جو غیر اللہ کو اللہ کا شریک بنائے ہوئے ہیں، وہ غیر اللہ سے محبت کرتے ہیں ایسے ہی جیسے محبت کس سے کرنی چاہیے؟ اللہ تعالیٰ سے کرنی چاہیے. وہ غیر اللہ سے محبت کرتے ہیں جیسے اللہ تعالیٰ سے محبت ہوتی ہے. تو اللہ رب العزت ان لوگوں کو مشرک قرار دے رہے ہیں. کس لیے؟ کیونکہ انہوں نے اللہ کے ساتھ محبت میں اوروں کو شریک کر دیا. اس سے پتہ چلا سب سے بڑھ کر محبت کس سے ہونی چاہیے؟ اللہ رب العزت سے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ توبہ میں، قُلْ إِن كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا أَحَبَّ إِلَيْكُم مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَجِهَادٍ فِي سَبِيلِهِ فَتَرَبَّصُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ. کہ اے نبی علیہ الصلوۃ والسلام آپ بیان کر دیں، آپ کہہ دیں کہ اگر تمہیں اپنے آباء و اجداد سے، اپنے بیٹوں سے، اپنے بھائیوں سے، اپنی بیویوں سے، اپنی فیملی سے، اپنے کاروبار سے، اپنی رہائش سے محبت اللہ سے بڑھ کر ہے، اللہ کے رسول سے بڑھ کر ہے، اور جہاد فی سبیل اللہ سے بڑھ کر ہے، تو پھر تم انتظار کرو، یعنی کہ اللہ کے عذاب کا انتظار کرو. تو اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اللہ سے بڑھ کر کسی اور سے محبت کرنا کتنا بڑا جرم ہے. تو اللہ رب العزت کے ساتھ محبت میں کسی اور کو برابر کرنے کی اجازت نہیں ہے،
اور اللہ تعالیٰ سے بڑھ کر کسی اور سے محبت کرنے کی بھی اجازت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی اور کو محبت میں شریک کرنا، دونوں سے ایک جیسی محبت کرنا بھی شرک، اور اللہ سے بڑھ کر کسی اور سے محبت کرنا یہ بھی واضح طور پہ شرک ہے۔ اور افسوس سے کہنا پڑتا ہے یہ صورتحال جو اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں بیان کی ہے آج کل ان مسلمانوں میں بھی پائی جاتی ہے جو کلمہ پڑھتے ہیں۔ آپ درباروں پہ چلے جائیں، مزاروں پہ چلے جائیں، آپ وہاں پہ دیکھیں گے کہ لوگ قبر والے کی قبر پہ کھڑے ہو کے ایسے کانپ رہے ہوں گے، اس سے ایسے ڈر رہے ہوں گے جیسے وہ اللہ سے بھی نہیں ڈرتے ہوں گے۔ ان کے دلوں میں قبر والے کا خوف اللہ کے خوف سے بڑھ کر ہوگا، ان کے دلوں میں قبر والے کی محبت اللہ کی محبت سے بڑھ کر ہوگی، اور جب آپ ان سے بات کریں گے تو وہ کہیں گے ہم شرک نہیں کرتے۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ، اور بعض لوگ وہ ہیں جو غیر اللہ میں سے کئی ایک کو شریک بناتے ہیں جن سے وہ محبت کرتے ہیں، کحب اللہ، اللہ سے محبت کرنے کی طرح، جن سے وہ محبت کرتے ہیں ایسے جیسے اللہ سے محبت کرنی چاہیے۔ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ، اور وہ لوگ جو ایمان لائے وہ اللہ تعالیٰ سے محبت کرنے میں کہیں آگے ہیں۔ میں وعدے کر چکا ہوں کہ یہاں پہ دو احتمال ہیں، یعنی کہ ایمان والے ان لوگوں سے محبت کرنے میں کہیں آگے ہیں۔ ان کی کس محبت سے مقابلہ ہے؟ ان کی اس محبت سے جو انہیں اللہ تعالیٰ سے ہے۔ وہ اللہ تعالیٰ سے محبت کرتے ہیں لیکن وہ اللہ کے ساتھ محبت میں اپنے انداز کو شریک کیے ہوئے ہیں، اور مسلمانوں کی محبت اللہ تعالیٰ سے خالص ہے، تو اس لیے مسلمان اللہ تعالیٰ سے محبت میں ان سے کہیں آگے ہیں۔ دوسرا مطلب یہ ہو سکتا ہے کہ وہ محبت کرتے ہیں اپنے انداز سے، انہوں نے کئی ایک کو اللہ کا شریک بنا رکھا ہے جن سے وہ محبت کرتے ہیں۔ اب انہیں اپنے شریکوں سے بھی محبت ہے لیکن ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ سے بھی محبت ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ فَلَمَّا نَجَّاهُمْ لِلْبَرِّ إِذَا هُمْ يُشْرِكُونَ، جب وہ کشتی میں سوار ہوتے ہیں تو وہ مخلص ہو کر اللہ تعالیٰ کو پکارتے ہیں، اللہ سے دعا کرتے ہیں، تب اللہ تعالیٰ کے ساتھ دعا میں عبادت میں کسی اور کو شریک نہیں کرتے۔ لیکن جب اللہ تعالیٰ انہیں خشکی پہ لے آتا ہے، جب اللہ تعالیٰ انہیں سمندر میں غرق ہونے سے محفوظ کرتا ہے اور سمندر کی مشکلات سے نجات دیتا ہے، تب وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ اوروں کو شریک کرتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ انہیں اپنے بتوں سے، انہیں اپنے معبودوں سے جن کو انہوں نے اللہ کا شریک بنا رکھا ہے محبت ہے، لیکن یہ محبت تقسیم ہے، اللہ تعالیٰ سے بھی ہے اور اپنے انداز سے بھی ہے، جبکہ مسلمانوں کو خالص محبت ہے کس سے؟ اللہ رب العزت سے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ، اس کے بعد فرمایا وَلَوْ يَرَى الَّذِينَ ظَلَمُوا يَرَوْنَ الْعَذَابَ، وَلَوْ يَرَى الَّذِينَ ظَلَمُوا، یہ الفاظ اور وہ الفاظ جو وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ سے پہلے ہیں، ان کا آپس میں گہرا تعلق ہے۔ اس لحاظ سے وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ یہ جملہ معترضہ قرار پاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ بیان کر رہے ہیں کہ بعض لوگ ایسے ہیں جو غیر اللہ کو اللہ تعالیٰ کا شریک بناتے ہیں اور ایسا شریک بناتے ہیں کہ وہ ان سے ایسے محبت کرتے ہیں جیسے انہیں اللہ تعالیٰ سے محبت کرنی چاہیے۔ اس کے بعد فرمایا وَلَوْ يَرَى الَّذِينَ ظَلَمُوا إِذْ يَرَوْنَ الْعَذَابَ أَنَّ الْقُوَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا، اور اگر وہ دیکھ لیں وہ لوگ جنہوں نے ظلم کیا، الذین ظلموا، یہ یرا کے لیے کیا بن رہا ہے؟ فاعل بن رہا ہے۔ سیاق و سباق کا تقاضا یہ تھا کہ الفاظ یوں ہوتے ولو یرو، اور اگر وہ دیکھیں اس وقت کو جب وہ عذاب کو دیکھیں گے، لیکن اللہ تعالی نے کیا کہا ہے؟ اللہ نے یہ نہیں کہا کہ اگر وہ دیکھیں، اللہ نے کہا ہے کہ اگر وہ دیکھیں جنہوں نے ظلم کیا۔ اس سے پتا چلا کہ اللہ رب العزت کے ساتھ محبت میں اوروں کو شریک کرنے والے کیا ہے؟ ظالم ہیں۔ اور ظلم سے مراد یہاں پہ کون سا ظلم ہے؟ ظلم اکبر، جس کو شرک کہتے ہیں۔ ان الشرک لظلم عظیم۔
تو اللہ تعالیٰ نے ان کو یہاں پہ ظالم قرار دیا اور ان کو مشرک قرار دیا، اسی لیے یہاں پہ ضمیر کی جگہ پہ وہ الفاظ استعمال کیے گئے جو ظاہر ہیں۔ وَلَوْ يَرَوْا إِذْ يَرَوْنَ کی جگہ پہ کیا کہا گیا؟ وَلَوْ يَرَى الَّذِينَ ظَلَمُوا، اور اگر دیکھیں وہ لوگ جنہوں نے ظلم کیا۔ ظلم کیسے کیا؟ جب اللہ رب العزت کے ساتھ محبت میں اوروں کو شریک کیا تو یہ کیا ہوا؟ ظلم ہوا، یہ شرک ہوا۔ اور اگر دیکھیں وہ لوگ جنہوں نے ظلم کیا اس وقت کو کہ جب وہ دیکھیں گے عذاب کو، اللہ تعالیٰ یہاں پہ وعدے کر رہے ہیں کہ اگر یہ لوگ وہ منظر دیکھ لیں جو منظر ان کا اس وقت ہوگا جب یہ عذاب کو دیکھ رہے ہوں گے، تو پھر یہ کبھی شرک نہ کریں۔ اب ان کو بتایا جا رہا ہے کہ وہ منظر بڑا خوفناک ہے، وہ منظر بڑا ہولناک ہے، لیکن یہ مانتے نہیں ہیں، یہ اس کے باوجود شرک کرتے ہیں، جبکہ وہ منظر بڑا ہی خطرناک ہوگا ان کے لیے۔ یہ تب دیکھیں گے کہ ساری کی ساری قوت اللہ تعالیٰ کے لیے ہے۔ وہاں پہ وہ انداد جن کو اللہ کا شریک بناتے رہے ان کے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں ہوگا، سارا معاملہ واضح ہو جائے گا، وہ خود بھاگ رہے ہوں گے، وہ خود ان سے جان چھڑا رہے ہوں گے، اور وہاں پہ ساری قوت اور قدرت اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہوگی، اور تب اللہ تعالیٰ شدید عذاب دینے والا ہوگا ان کو جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ اوروں کو شریک کرتے رہے۔ وَلَوْ يَرَى الَّذِينَ ظَلَمُوا إِذْ يَرَوْنَ الْعَذَابَ، اور اگر دیکھ لیں وہ لوگ جنہوں نے ظلم کیا اس وقت کو جب وہ دیکھیں گے عذاب کو، یہاں پہ لو کا جواب مقدر ہے لَعَلِمُوا، تو تب وہ جان لیں گے کہ ان القوۃ للہ جمیعا، کہ ساری کی ساری قوت اللہ تعالیٰ کے لیے ہے۔ یہ لام اختصاص کے لیے ہے کہ ساری قوت خاص ہے کس کے لیے؟ اللہ رب العزت کے لیے۔ اور یہ بھی جان لیں گے کہ اللہ تعالیٰ شدید عذاب دینے والا ہے، بدترین عذاب دینے والا ہے۔ آیت کے شروع میں اللہ نے کہا تھا وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ اندادا، اور اندادا کا لفظ نکرہ کے طور پہ استعمال ہوا ہے، تو اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی بھی غیر کو شریک بنانے کی اجازت نہیں ہے، چاہے وہ شریک جس کو بنایا جا رہا ہے اللہ تعالیٰ کا محبوب بندہ ہو۔ تو اللہ تعالیٰ کے ساتھ اللہ کے مقرب فرشتوں کو اللہ کا شریک بنانے کی اجازت نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کے ساتھ ان انسانوں کو شریک بنانے کی اجازت نہیں ہے جن کو اللہ نے اپنے خاص انسان قرار دیا، جو اللہ کے نبی اور رسول کہلائے۔ یہی وجہ ہے کہ امام احمد روایت کرتے ہیں اور دیگر کئی ائمہ حدیث روایت کرتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے ایک آدمی کہتا ہے اللہ کے رسول ویسے ہوگا جیسے آپ چاہیں گے اور جیسے اللہ تعالیٰ چاہے گا، ایسے ہوگا جیسے اللہ چاہے گا اور جیسے آپ چاہیں گے۔ تو اس آدمی نے ان الفاظ میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ کا شریک بنا دیا، کس میں؟ مشیت میں۔ وہ کہہ رہا ویسے ہوگا جیسے اللہ تعالیٰ چاہیں گے اور جیسے آپ چاہیں گے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس پہ ناراض ہوئے اور آپ نے کہا اجعلتنی للہ ندا، کیا تو نے مجھے اللہ کا شریک بنا دیا ہے؟ یہ کہو ویسے ہوگا جیسے تنہا اللہ چاہے گا۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہاں پہ انکار کیا اس پہ جس نے آپ کو اللہ کا شریک بنا دیا، حالانکہ آپ اللہ کے محبوب بندے ہیں، بلکہ تمام انسانوں میں آپ سب سے بڑھ کر اللہ کے محبوب ہیں، سب سے بڑھ کر افضل ہیں، سب سے بڑھ کر اللہ کے پیارے ہیں۔ اور عام طور پہ جن کو اللہ کا شریک بنایا جاتا ہے وہ اللہ کے پیارے ہوتے ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کے ولی ہوتے ہیں، وہ لوگ ہوتے ہیں جنہوں نے اپنی ساری زندگی اللہ کی عبادت میں اور اللہ کی توحید میں گزاری ہوتی ہے، تو ان کو بھی اللہ کا شریک بنانے کی اجازت نہیں ہے۔ اور آج کلمہ پڑھنے والے مسلمان اس غلط فہمی میں ہیں کہ جن کو ہم پکارتے ہیں، جن سے مشکل اوقات میں ہم رابطہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، یہ تو اللہ کے پیارے ہیں، یہ تو نیک ہیں، تو وہ اس لیے اس کو شرک نہیں سمجھتے کیونکہ جن کو وہ پکارتے ہیں وہ ان کی نگاہوں میں اللہ کے ولی ہوتے ہیں اور اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں۔ تو گزارش یہی ہے کہ اللہ کے ساتھ کسی کو بھی شریک بنایا جائے اللہ رب العزت کو گوارا نہیں ہے، اللہ رب العزت وحدہ لا شریک ہیں۔ اس کے بعد آیت نمبر 166
اس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اذ تبرأ الذین اتبعوا من الذین اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الاسباب. جب بالکل لا تعلق ہو جائیں گے وہ لوگ جن کی پیروی کی گئی ان لوگوں سے جنہوں نے پیروی کی، جن کی پیروی کی گئی وہ لا تعلق ہو جائیں گے ان سے جنہوں نے پیروی کی. ورأوا العذاب، اس حال میں کہ وہ عذاب دیکھ لیں گے. وتقطعت بهم الاسباب، اور ان کے تعلقات ٹوٹ جائیں گے، ختم ہو جائیں گے. اس کا معنی کیا ہے؟ جب. تبرأ یہ فعل ماضی ہے، واحد کے لیے ہے. لا تعلق ہو جائیں گے، بالکل لا تعلق ہو جائیں گے. الذین اتبعوا، وہ لا تعلق ہو جائیں گے جن کی پیروی کی گئی، جن کو شریک بنایا گیا، جن کی عبادت کی گئی. کن سے لا تعلق ہو جائیں گے؟ ان سے جو ان کی پیروی کرتے رہے، جو ان کی عبادت کرتے رہے، جو انہیں اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک کرتے رہے. ورأوا العذاب، اس حال میں کہ یہ عذاب دیکھ لیں گے. کون عذاب دیکھ لیں گے؟ یہ عذاب دیکھ لیں گے جن کی پیروی کی گئی. تو عذاب دیکھ کر وہ لا تعلق ہو جائیں گے ان سے جو انہیں شریک کرتے رہے، جو ان کی پیروی کرتے رہے، جو ان کی عبادت کرتے رہے، جو ان سے غیبانہ طور پہ دعائیں کرتے رہے. وتقطعت بهم الاسباب، اور ان سے اسباب ٹوٹ جائیں گے، ختم ہو جائیں گے. تو اذ تبرأ الذین اتبعوا، الذین کیا ہے؟ اسم موصول ہے. اتبعوا جمع ہے، فعل ماضی ہے مجہول کے لیے، جن کی پیروی کی گئی. لا تعلق ہو جائیں گے من الذین اتبعوا، ان سے جنہوں نے پیروی کی. الذین اسم موصول ہے، اتبعوا یہ بھی فعل ماضی ہے لیکن یہ معلوم ہے. تو اتبعوا کا معنی کیا تھا؟ جن کی پیروی کی گئی، اور اتبعوا جنہوں نے پیروی کی. ورأوا العذاب، واو حالیہ ہے، اس حال میں کہ رأو دیکھ لیں، یہ فعل ماضی ہے جمع کے لیے ہے. دیکھ لیں گے، کس کو دیکھ لیں گے؟ العذاب، عذاب کو. وتقطعت بهم الاسباب، تقطعت فعل ماضی ہے واحد مؤنث کے لیے ہے. تقطعت کا فاعل کیا؟ اسباب. اسباب سے مراد کیا ہے؟ اسباب سبب کی جمع ہے. کس کو کہتے ہیں؟ رسی کو کہتے ہیں. مراد کیا ہے یہاں پہ؟ تعلقات. اور تعلقات جو ہوتے ہیں وہ رسی کی حیثیت رکھتے ہیں دو آدمیوں کے درمیان. تو یہ تعلقات دوستی کی شکل میں بھی ہوتے ہیں، یہ تعلقات رشتہ داری کی شکل میں بھی ہوتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وتقطعت بهم الاسباب، رشتہ داریاں بھی وہاں پہ ختم ہو جائیں گی، دوستیاں بھی ختم ہو جائیں گی. الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین، جو دنیا میں گہرے دوست ہوا کرتے تھے روز قیامت ایک دوسرے کے دشمن ہوں گے، سوائے ان دوستوں کے جن کی دوستی اسلام کی بنیاد پہ تھی، تقوی کی بنیاد پہ تھی، توحید کی بنیاد پہ تھی. ان کی دوستی روز قیامت بھی قائم رہے گی. اور اگر آپ رشتہ داری کے تعلقات کی طرف آئیں تو اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں؟ یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ، اس دن انسان بھاگ رہا ہوگا کس سے؟ اپنے والد سے، اپنی بیوی سے، اپنے بیٹوں سے. تو اللہ تعالیٰ یہاں پہ کہتے ہیں وتقطعت بهم الاسباب. یہاں پہ اس آیت میں اللہ رب العزت نے وعدے کر دیا کہ دنیا میں جن پہ تم اعتماد کرتے ہو، جن پہ توکل کرتے ہو، جن کے نام پہ بکرے ذبح کرتے ہو، جنہیں غیبانہ طور پہ پکارتے ہو، جنہیں مشکل کشا حاجت روا قرار دیتے ہو، یہ روز قیامت تمہارے کام نہیں آئیں گے، بلکہ تم سے جان چھڑائیں گے، تم سے لا تعلق ہو جائیں گے. اللہ رب العزت نے قرآن حکیم میں کئی مقامات پہ تذکرہ کیا ہے ان فرشتوں کا جن کی دنیا میں عبادت کی جاتی تھی. وہ اللہ رب العزت کے سامنے ان سے بیزاری کا، لا تعلقی کا وعدے طور پہ اعلان کریں گے جو ان فرشتوں کی عبادت کرتے رہے، اور کہیں گے سبحانک انت ولینا من دونہم بل کانوا یعبدون الجن اکثرہم بہم مؤمنون. فرشتے کہیں گے یا اللہ تو اس بات سے پاک ہے کہ تیرے ساتھ کسی اور کو عبادت میں شریک کیا جائے، تیرا کوئی شریک نہیں ہے. ہمارا تعلق اے اللہ تجھ سے ہے،
ان سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے، یہ ہماری عبادت نہیں کرتے تھے، یہ جنوں کی عبادت کرتے ہوں گے۔ تو روز قیامت وہ جن کی عبادت کی جاتی تھی وہ بھی لا تعلقی کا اعلان کریں گے، اور وہ فرشتے جن کی عبادت کی جاتی تھی وہ بھی لا تعلقی کا اعلان کریں گے، اور وہ انبیاء کرام علیہم السلام جن کے اللہ کے علاوہ عبادت کی جاتی تھی وہ بھی لا تعلقی کا اعلان کریں گے۔ آپ وہ آیات پڑھ لیں جن آیات میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ عیسیٰ علیہ السلام سے پوچھیں گے کہ اے عیسیٰ، یہ لوگ تیری عبادت کرتے رہے، تیری ماں کی عبادت کرتے رہے، کیا تم لوگوں نے ان سے کہا تھا کہ تمہاری عبادت کریں؟ عیسیٰ علیہ السلام بھی یہ کہیں گے یا اللہ تو اس بات سے پاک ہے، اگر میں نے ایسا کچھ کہا ہوتا تو تیرے علم میں ہوتا، میں نے ایسا کچھ نہیں کہا۔ اور اللہ تعالیٰ مجموعی طور پہ فرماتے ہیں سورہ کہف میں وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ يَدْعُو مِن دُونِ اللَّهِ مَن لَّا يَسْتَجِيبُ لَهُ إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَهُمْ عَن دُعَائِهِمْ غَافِلُونَ وَإِذَا حُشِرَ النَّاسُ كَانُوا لَهُمْ أَعْدَاءً وَكَانُوا بِعِبَادَتِهِمْ كَافِرِينَ کہ ان سے بڑھ کر گمراہ کون ہوں گے جو اللہ رب العزت کے علاوہ دوسروں کو پکارتے ہیں، دوسروں سے دعائیں کرتے ہیں، اور جن سے دعائیں کرتے ہیں ان کا حال یہ ہے وہ قیامت تک ان کی دعاؤں کو قبول نہیں کر سکتے، بلکہ وہم عن دعائہم غافلون، قبول کرنا دور کی بات، انہیں یہ معلوم نہیں ہے کہ ہم سے کوئی دعا کر رہا ہے، ہمیں کوئی پکار رہا ہے۔ شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ کو معلوم نہیں ہے کہ لوگ مجھے پکارتے ہیں، جناب علی رضی اللہ تعالیٰ فوت ہو چکے، انہیں معلوم نہیں ہے کہ لوگ آج مدد کے لیے مجھے پکارتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں وَهُمْ عَن دُعَائِهِمْ غَافِلُونَ، جن کو میرے علاوہ پکارا جا رہا ہے وہ پکار سے غافل ہیں، بے خبر ہیں، لا علم ہیں۔ وَإِذَا حُشِرَ النَّاسُ، اور جب لوگوں کو جمع کیا جائے گا یعنی کہ روز قیامت، تو كَانُوا لَهُمْ أَعْدَاءَ، جن کو اللہ کے علاوہ پکارا جاتا تھا، جن کے اللہ کے علاوہ عبادت کی جاتی تھی، جن کے نام پہ اللہ کے علاوہ بکرے ذبح کیے جاتے تھے، یہ ان کے دشمن بن جائیں گے۔ کن کے؟ جو انہیں پکارتے رہے، جو ان سے دعائیں کرتے رہے، جو ان کے نام پہ بکرے ذبح کرتے رہے، اور وہ ان کی عبادت کا انکار کر دیں گے۔ تو یہی کچھ اللہ تعالیٰ یہاں پہ وعدے کر رہے ہیں کہ اتبرأ الذین اتبعوا من الذین اتبعوا، جب مکمل طور پہ لا تعلق ہو جائیں گے وہ جن کی پیروی کی جاتی تھی، جن کو معبود بنایا جاتا تھا، ان سے جو ان کی پیروی کرتے رہے، جو ان کی عبادت کرتے رہے، ورأوا العذاب، اس حال میں کہ وہ عذاب دیکھ لیں گے، وتقطعت بهم الاسباب، اور ان سے تعلقات ختم ہو جائیں گے، ٹوٹ جائیں گے۔ اس ایسے یہ بھی پتا چلا کہ روز قیامت جو عذاب ہوگا یہ برحق ہے، اس پہ ایمان لانا ضروری ہے۔ جو آخرت پہ ایمان لاتا ہے وہ اس بات پہ بھی ایمان لائے کہ روز قیامت اللہ رب العزت مجرموں کو عذاب دیں گے، شرک کرنے والوں کو عذاب دیں گے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وقال الذين اتبعوا لو ان لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرؤوا منا كذلك يريهم الله اعمالهم حسرات عليهم وما هم بخالدين من النار، اور کہیں گے وہ لوگ جنہوں نے پیروی کی لو ان لنا کرا، کاش ہمارے لیے دوبارہ لوٹنا ہو، کہاں لوٹنا ہو؟ دنیا میں۔ فنتبرأ منہم، تو ہم ان سے مکمل طور پہ لا تعلق ہو جائیں۔ کن سے؟ جن کی ہم عبادت کرتے رہے، جن کی دنیا میں ہم پیروی کرتے رہے، جو آج ہم سے لا تعلق ہو چکے ہیں، اگر ہمیں دنیا میں بھیجا جائے فنتبرأ منہم، تو ہم ان سے مکمل طور پہ لا تعلق ہو جائیں، کما تبرؤوا منا، جیسے وہ آج ہم سے لا تعلق ہو چکے ہیں۔ کذالک یریہم اللہ اعمالہم حسرات علیہم، اسی طرح اللہ تعالیٰ ان کو ان کے اعمال دکھائے گا اس حال میں کہ وہ ان کے لیے باعث ندامت ہو چکے ہوں گے، باعث حسرت ہو چکے ہوں گے۔ وما ہم بخالدین من النار، اور یہ قطعی طور پہ آگ سے نکلنے والے نہیں ہیں، یہ کسی بھی صورت میں آگ سے نکلنے والے نہیں ہیں۔ وقالا، اور کہیں گے وہ لوگ جنہوں نے پیروی کی، قالا یہ لفظ فعل ماضی کا ہے، جب کہ جن امور کا تذکرہ ان آیات میں ہو رہا ہے
ان کا تعلق روز آخرت سے ہے، اور روز آخرت واقع ہو چکا یا واقع ہوگا؟ واقع ہوگا مستقبل میں، لیکن اللہ تعالیٰ وہ الفاظ استعمال کر رہے ہیں جو ماضی کے ہیں۔ اس میں کیا حکمت ہے؟ اللہ تعالیٰ یہ وعدے کر رہے ہیں کہ روز آخرت کا آنا ایسی حقیقت ہے جیسے ان امور کا ہونا حقیقت ہے جو ہو چکے، جیسے وہ امور جو کسی بھی انسان کے ساتھ پیش آ چکے ہوں ان کے بارے میں اسے یقین ہوتا ہے کہ پیش آ چکے ہیں، کوئی شک و شبہ نہیں ہوتا، ایسے ہی آخرت کے امور پہ یقین ہونا چاہیے کہ یہ واقع ہوں گے اور ان میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے۔ تو فرمایا اور کہیں گے وہ لوگ جنہوں نے پیروی کی، الذین اسم موصول اتبعوا فی الماضی ہے، جنہوں نے پیروی کی، لو یہ تمنا کے لیے ہے، کاش، لو ان لنا کرا، کاش کہ ہمارے لیے دنیا کی طرف دوبارہ لوٹنا ہو، کرتن دوبارہ لوٹنا، مراد کیا ہے لوٹنا؟ کس جانب؟ دنیا کی جانب۔ فنتبرأ منہم، نتبرأ فعل مضارع ہے، جمع متکلم، ہم لا تعلق ہو جائیں، منہم ان سے، کن سے؟ جن کی ہم دنیا میں عبادت کرتے رہے اور وہ آج ہم سے لا تعلقی کا اعلان کر رہے ہیں، کما جیسا کہ، تبرؤ فعل ماضی جمع کے لیے، انہوں نے لا تعلقی اختیار کر لی ہے، منا ہم سے، کذالک کا معنی کیا؟ اسی طرح، یعنی کہ جس طرح یہ دیکھیں گے کہ جن کی ہم عبادت کرتے رہے، جنہیں ہم سجدے کرتے رہے، جن سے ہم دعائیں کرتے رہے، جن کے نام پہ ہم بکرے ذبح کرتے رہے، جن پہ ہمیں بھروسہ تھا کہ ہمیں روز قیامت یہ اللہ کے عذاب سے بچائیں گے، وہ آج ہم سے لا تعلقی کا اعلان کر رہے ہیں، تو جس طرح یہ ان کا عمل ان کے لیے باعث حسرت بن جائے گا، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کذالک یریہم اللہ اعمالہم حسرات علیہم، ایسے ہی اللہ تعالیٰ ان کے سب اعمال کو ان کے لیے باعث ندامت بنا دے گا، سب اعمال پہ ان کو پچھتاوا ہوگا، اپنی محنتوں پہ انہیں پچھتاوا ہوگا۔ کذالک یریہم اللہ، یری یہ فعل مضارع ہے لیکن ارا یری سے، ایک ہوتا ہے رآ یرا، رآ اس نے دیکھا، یرا وہ دیکھے گا، اور یہاں پہ کیا ہے؟ ارا یری، اس نے دکھایا وہ دکھائے گا، یعنی کہ اللہ تعالیٰ انہیں دکھائے گا، کیا دکھائے گا؟ اعمال، ہم ان کے اعمال، اعمال عمل کی جمع ہے، حسرات حال ہے، اس حال میں کہ ان کے اعمال ان پہ حسرت بن چکے ہوں گے، ان کے لیے باعث ندامت بن چکے ہوں گے، ان کے لیے پچھتاوا بن چکے ہوں گے۔ وما هم بخارجین من النار، یہ ما نافیہ ہے، نہیں ہوں گے وہ خارجین، خارج کی جمع ہے، خارج نکلنے والا، خارجین نکلنے والے، وہ قطعی طور پہ نکلنے والے نہیں ہوں گے، من النار آگ سے، خارجین پہلے سے پہلے جو با ہے یہ با زیادہ ہے لیکن توکید کے لیے ہے، اسی لیے ہم معنی کیا کر رہے ہیں؟ وہ قطعی طور پہ نکلنے والے نہیں ہوں گے، وہ ہرگز نکلنے والے نہیں ہوں گے، وہ کسی شکل میں نکلنے والے نہیں ہوں گے، کہاں سے؟ جہنم کی آگ سے۔ تو اس آیت میں اللہ رب العزت نے یہ وعدے کیا ہے کہ جب وہ لوگ دیکھیں گے جنہوں نے اوروں کو اللہ کا شریک بنایا، کہ جنہیں ہم نے اللہ کا شریک بنایا تھا وہ آج ہم سے لا تعلق ہو گئے ہیں، تو پھر انہیں ان پہ غصہ آئے گا، اب وہ اس تمنا کا اظہار کریں گے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ایک موقع دیں، اللہ تعالیٰ ہمیں دنیا میں لوٹا دیں، اور پھر دنیا میں ہم ان سے لا تعلق ہو جائیں جن کی ہم پہلے عبادت کرتے رہے اور وہ آج ہم سے لا تعلق ہو چکے ہیں۔ لیکن اس تمنا کے اظہار کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا، اللہ رب العزت نے یہ امور اسی لیے وعدے کر دیے ہیں تاکہ یہ لوگ دنیا میں ابھی اپنی اصلاح کر لیں، روز قیامت اس تمنا کا، اس آرزو کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ اور اللہ تعالیٰ یہ بتا رہے ہیں اس کے بعد کہ ان کے سارے اعمال ضائع ہو جائیں گے، وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا، انہیں اپنے اعمال کا کچھ فائدہ نہیں ہوگا، اور یہ اعمال ان کے لیے پچھتاوا بن جائیں گے، حسرت بن جائیں گے۔ اور آخری جملے میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَمَا هُمْ بِخَالِدِينَ مِنَ النَّارِ، اور وہ کسی شکل میں بھی جہنم کی آگ سے نکلنے والے نہیں ہوں گے۔ اس سے پتہ چلا کہ کفر و شرک کا ارتکاب کرنے والے ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہیں گے، ان کے عذاب میں کوئی تخفیف نہیں ہوگی،
انہیں ایک دن کے لیے، ایک لمحے کے لیے بھی جہنم کی آگ سے نکلنے کی اجازت نہیں ہوگی۔ اس آخری جملے سے بعض لوگ جن کے عقائد غلط ہیں یہ مسئلہ اخذ کرتے ہیں کہ جو بھی جہنم میں چلا گیا وہ جہنم سے نکلنے والا نہیں ہے، اور وہ کہنا یہ چاہتے ہیں کہ اگر کوئی مسلمان ہے لیکن کبیرہ گناہوں کا ارتکاب کرتا ہے، ایسے گناہوں کا ارتکاب کرتا ہے جو جہنم کی آگ میں لے جانے والے ہیں، تو وہ جہنم سے نکلنے والا نہیں ہے۔ یہ عقیدہ کن کا ہے؟ خارجیوں کا۔ یہ عقیدہ کن کا ہے؟ معتزلہ کا۔ اور یہ غلط عقیدہ ہے۔ یہ عقیدہ ان احادیث کے خلاف ہے جن احادیث سے پتہ چلتا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی شفاعت سے اور دیگر انبیاء کرام علیہم الصلوۃ والسلام کی شفاعت سے اور فرشتوں کی شفاعت سے کئی لوگوں کو جہنم کی آگ سے نکالا جائے گا، جبکہ وہ جہنم میں کوئلہ بن چکے ہوں گے، جل چکے ہوں گے۔ اللہ رب العزت اپنے نیک بندوں کی شفاعت سے انہیں نکالے گا، اور کئی لوگ ایسے ہوں گے جنہیں اللہ رب العزت کسی کی شفاعت کے بغیر صرف اپنے فضل و کرم سے، اپنی رحمت سے جہنم کی آگ سے نکالے گا۔ اسی لیے صحیح عقیدہ کیا ہے کہ جو بھی توحید پہ فوت ہوا ہے، جس نے بھی کفر و شرک کا ارتکاب نہیں کیا، اس نے کبیرہ گناہ جتنے بھی کیے ہوں، کسی نہ کسی دن وہ جہنم کی آگ سے نکل آئے گا، اور اس کا آخری ٹھکانہ کیا ہوگا؟ جنت ہوگا۔ تو وما ہم بخالدین من النار، وہ جہنم سے کسی بھی شکل میں نکلنے والے نہیں ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ کے یہ الفاظ کن کے بارے میں ہیں؟ سیاق و سباق پہ آپ غور کریں گے تو یہ الفاظ ان کے بارے میں ہیں جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ اوروں کو شریک کرتے رہے، کفر و شرک کا ارتکاب کرتے رہے۔ یہ مسلمانوں کے بارے میں الفاظ نہیں ہیں۔ اس کے بعد آیت نمبر 168 اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین۔ اے لوگو، تم کھاؤ اس میں سے جو زمین میں ہے، اس حال میں کہ حلال ہو، طیباً عمدہ ہو، ولا تتبعوا خطوات الشیطان، اور تم شیطان کے قدموں کی پیروی نہ کرو، شیطان کے قدموں پہ نہ چلو۔ انہ لکم عدو مبین، یقیناً وہ تم لوگوں کا واضح طور پہ دشمن ہے۔ یا ایھا الناس، اے لوگو، یہاں پہ مخاطب صرف مسلمان نہیں ہیں۔ کون مخاطب ہے؟ سب لوگ۔ یا ایھا الناس، اے لوگو، کلو فعل امر ہے جمع کریے، تم کھاؤ۔ مما اصل میں کیا تھا؟ من ما، من حرف جر جس کا معنی ہوتا ہے سے، اور ما اسم موصول جس کا معنی ہوتا ہے الذی جو۔ تو کلو تم کھاؤ، مما اس میں سے جو، فی الارض زمین میں ہے، زمین پہ ہے، حلالن یہ حال ہے کس سے؟ مما فی الارض کے ما سے، اس جو زمین پہ ہے اس میں سے کھاؤ، اس حال میں کہ وہ کیا ہو؟ حلال ہو، طیباً عمدہ ہو۔ ولا تتبعوا، لا نہیں کے لیے ہے، لا تتبعوا تم پیروی نہ کرو، تم نہ چلو، خطوات الشیطان شیطان کے قدموں پہ، خطوات شیطان کے قدم۔ انہ بے شک وہ، ضمیر کس کی طرف جا رہی ہے؟ شیطان کی طرف۔ بے شک وہ لکم تمہارے لیے ہے، عدو دشمن، مبین واضح طور پہ، مبین صفت ہے کس کی؟ عدو کی۔ یا ایھا الناس، اے لوگو، مخاطب کون ہے؟ تمام لوگ۔ جبکہ آیت میں جو امور بتائے جا رہے ہیں انہیں علماء کرام اپنی اصطلاح میں کیا کہتے ہیں؟ فرعی امور۔ کلوا مما فی الارض حلالا طیبا، حلال کھاؤ، عمدہ چیزیں کھاؤ۔ یہ وہ مسئلہ نہیں ہے جس کا تعلق عقیدے سے ہو۔ یہ کون سا مسئلہ ہے؟ اس کا حلال و حرام سے تعلق ہے۔ تو اس سے پتا چلا کہ کافر لوگ جیسے عقیدے میں قرآن کے مخاطب ہیں، جب قرآن کہتا ہے اپنا عقیدہ ٹھیک کرو، شرک ترک کر دو، توحید اپنا لو، تو اس کے مخاطب مسلمان بھی ہیں، کافر بھی ہیں، شرک کرنے والے بھی ہیں۔ ایسے ہی جب قرآن کہتا ہے نماز پڑھو، زکوٰۃ ادا کرو، حج کرو، سچ کہو، جھوٹ سے گریز کرو،
تو جہاں ان امور میں مخاطب مسلمان ہیں وہاں پہ ان امور میں مخاطب کافر اور مشرک بھی ہیں. وہ الگ بات ہے کہ کافروں سے یہ مطالبہ براہ راست نہیں ہے، بلکہ ان سے یہ مطالبہ اس طرح ہے کہ کلمہ پڑھ لو، توحید اپنا لو، جناب محمد رسول اللہ کو رسول مان لو، اور اس کے بعد نمازیں پڑھو، زکوٰۃ ادا کرو، حلال کا اہتمام کرو، حرام سے بچو. لیکن بہرحال کافر لوگ شریعت کی فروع میں بھی شریعت کے مخاطب ہیں، جیسے کہ عقیدہ میں وہ مخاطب ہیں. اس کی واضح طور پہ دلیل سورہ مدثر کی وہ آیات ہیں جن میں اللہ تعالیٰ وعدے کر رہے ہیں کہ جہنمیوں سے سوال ہوگا کہ تم آج جہنم میں کیوں داخل کیے گئے ہو، تمہارا جرم کیا ہے. ما سلککم فی سقر قالوا لم نک من المصلین. وہ اپنا پہلا جرم کیا بتائیں گے کہ ہم نماز پڑھنے والے نہیں تھے. ولم نک نطعم المسکین، اور ہم مسکینوں کو کھانا نہیں کھلاتے تھے. اور اس کے بعد وہ بتائیں گے کہ ہم روز آخرت کا انکار کیا کرتے تھے، ہم روز آخرت کو نہیں مانتے تھے. تو وہ اپنے جرائم جب ذکر کریں گے تو ان جرائم میں نماز نہ پڑھنا بھی ہے، ان جرائم میں مسکین کو کھانا نہ کھلانا بھی ہے. اور یہ امور کون سے ہیں؟ فرعی امور ہیں. تو اس سے پتا چلا کہ کافر لوگ شریعت کے مخاطب ہیں، عقائد کے باب میں بھی اور فروع کے باب میں بھی. تو یا ایھا الناس، اے لوگو، کلو تم کھاؤ، مما، اس میں سے جو زمین میں ہے، اس حال میں کہ حلال ہو، طیباً، پاکیزہ ہو. اس سے پتا چلا زمین پہ موجود وہ ساری چیزیں ہم کھا سکتے ہیں جو اللہ رب العزت نے حلال قرار دی ہوں اور عمدہ ہوں. اللہ رب العزت نے ان کو حلال قرار دیا ہو اور کھانے کے لحاظ سے عمدہ ہوں، یعنی کہ ان چیزوں میں انسان کے لیے کوئی نقصان نہ ہو، جسمانی طور پہ بھی اور عقلی طور پہ بھی. شراب کو آپ لے لیں، اللہ نے بھی حرام کر دی ہے، اور جسمانی طور پہ، عقلی طور پہ انسان کے لیے کیا ہے؟ نقصان دہ. خنزیر کو آپ لے لیں، خنزیر کو اللہ نے بھی حرام قرار دیا ہے، اور وہ جسمانی طور پہ انسان کے لیے کیا ہے؟ نقصان دہ ہے. تو اللہ رب العزت نے انہی چیزوں کو حرام قرار دیا ہے جو چیزیں انسان کے لیے نقصان دہ تھیں، اور جو چیزیں مفید ہیں، عمدہ ہیں، انہیں شریعت نے حلال قرار دیا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ اعراف میں، الذین یتبعون الرسول النبی الامی الذی یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ یأمرہم بالمعروف وینہاہم عن المنکر ویحل لہم الطیبات ویحرم علیہم الخبائث. اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں تورات میں کہ ہم نے ایسا نبی بھیجا ہے جو عمدہ چیزوں کو حلال قرار دیتا ہے اور بری چیزوں کو، خبیث چیزوں کو، گندی چیزوں کو حرام قرار دیتا ہے. تو ہر وہ چیز جو عمدہ ہے اسے اللہ رب العزت نے حلال قرار دیا ہے، اور ہر وہ چیز جس میں انسان کے لیے نقصان ہے، جو انسان کو ضرر پہنچانے والی ہے، جو خبیث ہے، اس کو شریعت نے حرام قرار دیا ہے. تو یا ایھا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا، ان الفاظ میں یہ پیغام بھی ہے کہ کسی انسان کو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ وہ اللہ کی حلال کردہ چیزوں کو حرام ٹھہرائے. آپ جانتے ہوں گے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے کے مشرک، آپ کے زمانے کے کافر کئی ایسی چیزوں کو حرام قرار دیتے تھے جن کو اللہ نے حلال قرار دیا ہوا تھا. انہوں نے کئی جانوروں کو تقسیم کر رکھا تھا کہ یہ جانور اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں، یہ ہمارے بتوں کے لیے ہیں، اور جو ہمارے بتوں کے لیے ہیں وہ ہمارے لیے حلال نہیں ہے. تو اللہ کی طرف سے حلال کردہ چیزوں کو حرام قرار دینا یہ بھی جرم ہے. جیسے اللہ تعالیٰ کی طرف سے حرام کردہ چیز کو حلال قرار دینا جرم ہے، ایسے ہی اللہ تعالیٰ کی طرف سے حلال کردہ چیز کو حرام سمجھنا یا حرام قرار دینا وہ بھی جرم ہے. تو دونوں کام غلط ہیں. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں یا ایھا الناس، اے لوگو تم کھاؤ اس میں سے جو زمین میں ہے، حلالن، اس حال میں کہ حلال ہو، طیباً، عمدہ ہو. ولا تتبعوا خطوات الشیطان، اور شیطان کے قدموں کی پیروی نہ کرو، شیطان کے اعمال نہ اپناؤ. جو کام شیطان کرتا ہے وہ تمہیں کرنے کی اجازت نہیں ہے. مثال کے طور پہ شیطان بائیں ہاتھ سے کھاتا ہے،
تو ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا بائیں ہاتھ سے نہ کھاؤ، کیونکہ بائیں ہاتھ سے کون کھاتا ہے؟ شیطان کھاتا ہے۔ تو شیطان کے قدموں پہ چلنے کی اجازت نہیں ہے۔ ایسے ہی شیطان جو بھی کام کرتا ہے وہ ہم نہیں کر سکتے، کیونکہ شیطان کے سارے کام وہ ہیں جو اللہ تعالی کی شریعت کے خلاف ہیں۔ ہر وہ گناہ جو زمین پہ کیا جاتا ہے وہ کیا ہے؟ شیطان کا عمل ہے۔ جب ہم وہ گناہ کرتے ہیں جس پہ اللہ رب العزت ناراض ہوتے ہیں، وہ گناہ شیطان کی پیروی کا نتیجہ ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ، اور تم شیطان کے قدموں کی پیروی نہ کرو، یعنی کہ وہ اعمال نہ کرو جو اعمال شیطان سر انجام دیتا ہے۔ بے حیائی کے کام یہ کس کے ہیں؟ شیطان کے کام ہیں۔ فَإِنَّهُ يَأْمُرُ بِالْفَحْشَاءِ وَالْمُنکَرِ، شیطان بے حیائی کے کاموں کا حکم دیتا ہے۔ اِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ، اللہ نے کہا کہ تمہیں یہ بات معلوم ہونی چاہیے کہ شیطان تمہارا دشمن ہے، اور اس نے واضح طور پہ تم لوگوں سے دشمنی کا اعلان کیا ہے۔ ان الشیطان لکم عدو فاتخذوہ عدوا۔ اس کے بعد آیت نمبر 169 اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انما یأمرکم بالسوء والفحشاء وان تقولوا علی اللہ ما لا تعلمون، سوائے اس کے نہیں وہ تمہیں حکم دیتا ہے برائی کا اور بے حیائی کا اور اس بات کا کہ تم اللہ پہ وہ کہو جو تم نہیں جانتے ہو۔ اللہ رب العزت نے پچھلی آیت میں واضح کیا کہ شیطان تمہارا دشمن ہے، اور اللہ نے یہ بھی کہا کہ اس کی پیروی نہ کرو۔ اب اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں اس کی پیروی کیوں نہ کرو، کیونکہ وہ جن چیزوں کا تمہیں حکم دیتا ہے، جن چیزوں کی ترغیب دیتا ہے، جو وسوسے تمہارے دل میں ڈالتا ہے، وہ سارے کے سارے برائی پہ مبنی ہیں، بے حیائی پہ مشتمل ہیں، اور وہ سارے کے سارے ایسے امور پہ مشتمل ہیں جن امور کو رب العزت کے اوپر جھوٹ باندھو گے۔ تو فرمایا انما، سوائے اس کے نہیں، یہ لفظ آتا ہے حصر کے لیے، یأمرکم